بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی کے اندر بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ طبیعت پر بہت بوجھ ہوتا ہے، بہت ناگواری ہوتی ہے، اور آدمی سوچتا ہے ایسا کیوں ہوا، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ پھر اس کے پاس سوائے صبر کے برداشت کرنے کی کوئی اور چارہ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر صبر نہ ہو تو ظاہر پھر لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی اس اعتبار سے بھی تربیت فرمائی، ناگواری، طبیعت کے خلاف۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، ہم نے خیروں کی خیر کو ناگواری میں پایا ہے۔ ہم نے خیروں کی خیر کو، طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف بات آ گئی اور اس کو سہ گئے، برداشت کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ احرام باندھ کے عمرے کے لیے جا رہی ہیں۔ اب نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام سمجھ گئے ہمیں جانا ہے عمرے کے لیے۔ ایک مجمع تیار ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور عمرے کے لیے ساتھ میں انہوں نے اپنے جانور بھی لیے۔ اب عمرے میں جانور تو نہیں لے کے جاتے، لیکن منشاء اللہ کی اپنے ساتھ جانور بھی لیے انہوں نے، اور حدیبیہ تک پہنچ گئے۔ مکہ مکرمہ کے قریب پڑاؤ ڈال دیا اور انہوں نے روک لیا، مکہ والوں نے، مشرکین مکہ نے۔ تو ان کو تسلی دینے کے لیے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف عمرہ کر کے پھر واپس چلے جائیں گے۔ اور تسلی کے لیے انہوں نے بتایا ہمارے پاس یہ جانور بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، تو سب کی یہ رائے آئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بھیج دیا جائے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشرکین مکہ کے سردار ہیں ان سے وہ بات کر لیں، ان کو یہ بات بتا دیں، سمجھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مشرکین مکہ کو کے علم میں بات آ گئی کہ یہ مسلمان آئے ہیں اور مدینہ منورہ سے آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ان کو روک لیا ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ مکے میں داخل ہوئے۔ فوراً ایک ان کے پرانے ساتھی نے، وہیں مکے کے رہنے والے تھے، مشرک تھے، انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ غرض ہے، ان سے بات کریں گے۔ تو فرمایا تو میری پناہ میں ہو، فوراً پناہ میں لے لیا۔ اور اس کے بعد وہ جو سردار تھے ان سے جا کے بات چیت شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا تم احرام کیا ہوں؟ مشرکین مکہ کے جو سردار تھے انہوں نے کہا آپ احرام کے اندر آئے ہیں، مکے میں آئے ہیں، تو ایسا کریں پہلے آپ عمرہ کر لیں۔ اس پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ساتھی تو روکے جائیں اور میں ان کے بغیر ہی عمرہ کر لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات مشرکین مکہ کو بری لگی اور انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو گرفتار کر لیا، حالانکہ کسی نے ان کو پناہ میں بھی لے لیا تھا۔ یہ افواہ اڑ گئی۔ ایسے موقع پر بڑی افواہیں اڑتی ہیں، جب ایسی ہوتی ہیں نا، ناگواریاں ہوتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، خوب افواہیں، تو یہ افواہ اڑ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ اب صحابہ کرام کے غصہ، اتنے جذبات میں بھر گئے کہ ان کو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بڑی طبیعت میں بوجھ، بہت ناگواری۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے سارے صحابہ سے بیعت لی، وہ بیعت رضوان ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے، اور یہ بھی فرما دیا جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے اللہ نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ اب بیعت کرنے کا انداز، طریقہ یہ تھا، ایک ہی کو بلاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم،
اور اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اور ان سے یہ بیعت کرتے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ اگر شہید ہو گئے تو ان کا بدلہ لیں گے. اس بات پر بیعت ہوتی، ایک ایک سے بیعت ہو گئی. پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عثمان رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے تو ایک ہاتھ اپنا رکھا لیا اور دوسرے ہاتھ پر رکھا. فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ بھی بیعت کر رہا ہے مجھ سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات لے کر آ گئے تھے کہ اس بیعت میں ساری سب کی مغفرت ہو جائے گی. بہرحال پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، مشرکین مکہ نے ایک صاحب کو بھیجا اور انہوں نے کام صلح کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ سے صلح کرتے ہیں اور آپ اس دفعہ تو چلے جائیں، آئندے سال آ جائیں، عمرہ کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. وہ کاتب تھے، لکھنے والے تھے، اور صلح حدیبیہ کا نامہ، صلح حدیبیہ نامہ جو ہے نا لکھا جانے لگا اور علی رضی اللہ تعالیٰ لکھنے لگے. اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انبیاء علیہ السلام یعنی سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو خط لکھا، اس بہت مختصر خط، لیکن شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اس میں اللہ کا نام ہے، اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. اور حاجی صاحب تو فرما رہے تھے یہ اتنا بابرکت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پتہ نہیں کتنے گناہ تو اس سے صرف پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں. آدمی صرف پڑھتا ہے نا بسم اللہ الرحمن، کتنے گناہ تو اس سے معاف ہو جاتے ہیں. تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا صلح نامہ پہ، تو مشرکین مکہ والوں نے اعتراض کر لیا، کون رحمان کون رحیم ہم نہیں جانتے، اس کو مٹاؤ اور اس کے بدلے میں لکھو بسمک اللہم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھ لو، مٹا کے لکھ لو. صحابہ اکرام پر اتنی گرانی، اتنی ناگواری، بہت ناگواری آئی صحابہ اکرام پر. لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مٹا کے بسمک اللہم لکھا. پھر صلح نامہ مرتب ہونے لگا. جتنی شکیں تھیں اس میں ایسا لگ رہا تھا سب مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہیں اور ان کے موافقت میں جا رہی ہیں، جو مشرک ہیں ان کی موافقت میں. لکھا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ صلح نامہ محمد الرسول اللہ اور مکی کے سرداروں کے درمیان میں ہے. بس پھر اس نے اعتراض کر لیا، جو سہیل آیا تھا ان کی طرف سے، اعتراض کے بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ صحابی بن گیا. انہوں نے اعتراض کر لیا سارا جھگڑا اس کا ہے محمد رسول اللہ کا، آپ اس کو مٹائیں اور اس کے بدلے میں لکھیں محمد ابن عبداللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اچھا ایسا کر لو. اب صحابہ اکرام جو محبت تھی نا صحابہ اکرام کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سخت گرمی ہو اور سخت پیاس لگی ہوئی ہو، اس وقت مجھے کوئی ٹھنڈا پانی بھی پیش کرے، اس ٹھنڈے پانی سے بھی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے. اور فرماتے ہیں مجھے اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور جتنی اور چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اب صحابہ کرام حیران پریشان. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی تھے، تو عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ جب محمد رسول اللہ مٹوا رہے ہیں آپ حق پر نہیں؟ کہا میں حق پر ہوں. اچھا ہم جو آپ کے پیچھے چل رہے ہیں ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا آپ بھی حق پر ہو.
جو دین آپ لے کر آئے وہ حق پر نہیں کہا، وہ بھی حق ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پھر کیوں اتنا دب رہے ہیں؟ مشرک، تکلیف دینے والے، ان کے آگے ہم اتنا کیوں دب رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہ کرتا ہوں جو اللہ مجھے حکم دیتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا مٹاؤ، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول میری ہمت نہیں ہو رہی ہے، میں کیسے محمد رسول اللہ کو اپنے ہاتھ سے مٹاؤں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا کہاں لکھا ہے بتاؤ، بتائیں کہ فرمایا یہ لکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے مٹایا، پھر محمد ابن عبداللہ لکھا گیا۔ اوہ، صحابہ کرام کی حالت ایسی بن گئی کہ مشرکین مکہ نے کہا محمد رسول اللہ کو مٹاؤ اور اس کی جگہ محمد ابن عبداللہ لکھو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے۔ بہرحال ساری شکلیں لکھی گئیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اچھا سر منڈا دو، جانور قربان کر دو، احرام کھول دو۔ اب یہ اللہ کے علم میں تھی بات، جانور کیوں لے کر آئے تھے؟ عمرے میں تو جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی، لیکن یہاں اب جانوروں کی قربانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب سر منڈاؤ، احرام کھولو، جانور قربان کرو۔ اب صحابہ کرام گمسم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں آئے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، پوچھا اے اللہ کے رسول کیا بات پیش آ گئی؟ فرمایا جس کا مفہوم ہے جو اشارے پر جان دینے کے لیے تیار، میں یوں کہہ رہا ہوں احرام کھول دو تو ایسے ہو گئے جیسے وہ سن ہی نہیں رہے۔ تو عرض کیا دیکھیں جب ایسے حالات ہوتے ہیں نا، عورت ذات ہے امہات المومنین میں سے ہیں اور وہ مشورہ دے رہی ہیں۔ کیا مشورہ دے رہی ہیں؟ اے اللہ کے رسول اگر آپ میری بات قبول کر لیں تو یہ ہے مغلوب الحال ہو گئے ہیں، آپ ان کے درمیان میں بیٹھیں، حلق کروائیں، احرام کھولیں، آپ کو دیکھ کر یہ سب ایسے ہی کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ بھی قبول کر لیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درمیان میں بیٹھے، حلق کروایا، احرام کھولا، جانور ذبح کروا دیا۔ حضور کا کو یہ کرتے ہوئے دیکھنا تھا کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے سر موننے لگے، حلق کرنے لگے، اور ایسے جذبات میں تھے کتنی انگلیاں زخمی ہو گئیں، کتنوں کے سر زخمی ہو گئے۔ اب واپس جا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں بغیر عمرہ کیے ہوئے، ویسے ہی احرام کھول دیا۔ اتنا بھاری دل ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بھاری دل۔ اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کھلی فتح ہو گئی۔ جذبات کے خلاف کرنا، ناگواری آ گئی، اس کو سہ جانا، اس کو برداشت کر لینا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سورہ فتح نازل ہوئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء حضرات فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کتنے ایسے مواقع ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے چاہا اور پھر اللہ نے وحی کو نازل فرما دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں اور اسی کے مطابق اللہ وحی کو بعد میں نازل فرما رہے ہیں۔ کتنے ایسے مواقع۔ اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب اللہ نے فرما دیا کھلی فتح ہو گئی تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ہم تو سب کچھ گنوا کر آ گئے،
ہم تو ہار کر آ گئے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے فتح ہو گئی، کھلی فتح ہو گئی، فتح مبین ہو گئی۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زیادہ وقت نہیں گزرا، مجھے پتہ چل گیا وہ کھلی فتح کیا تھی، کہ کتنے مارکے ہوئے اس سے پہلے، غزوات ہوئے۔ فرمایا 18 سال میں اتنے مسلمان نہیں ہوئے جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ اور کون کون مسلمان ہوئے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑے بڑے اکابر صحابہ بنے بعد میں، اور فرمایا کہ اتنی بڑی تعداد مسلم۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو فتح مکہ ہے وہ بھی صلح حدیبیہ کا نتیجہ ہے۔ فتح مکہ تو فتح عالم تھا، کیا ہوا؟ جذبات کی قربانی۔ دنیا کی زندگی یہ ناقص ہے، نامکمل ہے، جنت کی زندگی کامل اور مکمل ہے۔ یہاں بہت ساری ناگواریاں آئیں گی، طبیعت کے خلاف باتیں اٹھیں گی، مزاج کے خلاف باتیں آئیں گی، ان کو سہ جانا، ان کو برداشت کر لینا۔ اور اس لیے برداشت کرنا، ہم نہیں جانتے اس ناگواری کے اندر اللہ نے کیا چیز چھپا کے رکھی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہیں کہ پھسوڑے آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں دہشت کے دہانے کھلوانے کے لیے، اللہ سے دلوانے کے لیے۔ یہ کبھی کبھی ایسی باتیں آ جاتی ہیں، ناگواری۔ آدمی چاہتا ہے ایسا ہو جائے، نہیں ہوتا۔ آدمی چاہتا ہے ایسا نہ ہو جاتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ عزم کر لیا، ارادہ کر لیا ایسا ہو جائے، حالات بھی سازگار ہیں، ایسے ہی ہوگا، لیکن آگے چل کر بالکل اس کے الٹ ہو گیا۔ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے یہ جان لیا کوئی ہے جس کا ارادہ میرے ارادے پر غالب ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے۔ یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع کے سامنے یہ بات کر رہے تھے، ایک یہودی تھا، یہودی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا خیر تو اللہ کی طرف سے، شر اللہ کی طرف سے نہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا دو خدا ہیں؟ خیر کا الگ، شر کا الگ؟ اس کو ایمان کا حصہ بنا دیا، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اس کو ایمان کا ایک حصہ بنا دیا۔ کبھی کبھی بہت مشکلات آتی ہیں، اور کبھی مشکلات جو آتی ہیں مشکل بڑی ہوتی ہے، کبھی مشکل چھوٹی ہوتی ہے، کبھی ناگواری ہوتی ہے، کبھی تکلیف ہوتی ہے، کبھی کوئی چیز ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سبق دیا ہے کہ آدمی برداشت کرے، صبر کرے، اللہ سے اچھی امید باندھے، اللہ سے اچھی امید باندھے، مایوسی نہیں، نا امیدی نہیں کہ آدمی حوصلہ چھوڑ دے، ہمت ہار جائے، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے فرماتے ہیں کوئی تکلیف پہنچے نا، یہ نہ کہنا میری تدبیر نے کام نہ دیا،
کوئی فائدہ پہنچے یہ نہ کہنا میری تدبیر نے کام دے دیا۔ فرمایا سارے جمع ہو جائیں، نقصان پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، اور سارے جمع ہو جائیں نفع پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے۔ اور تقدیر کا قلم ہر اس چیز کو لکھ چکا ہے جو ہونا ہے، پھر قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، جو ہونا ہے سو ہو کر رہے گا۔ جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے اللہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ ہاں بے شک دنیا دارالاسباب ہے، سبب اختیار کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کیے ہیں، کہیں جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ پہرے کے لیے ہمارا پہرا کون دے گا؟ سبب اختیار کرتے۔ ایک صحابی آئے تو عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اپنی سواری باہر رکھ دی ہے، تو پوچھا جس کا مفہوم ہے کیا اس کے پاؤں بھی باندھ دی ہے؟ کہا نہیں، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، توکل کیا ہے۔ فرمایا پہلے اس کے پاؤں باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے، آگے جانے لگے، پلٹ گئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا بات ہو گئی، کوئی بات بھول گئے آپ؟ فرمایا ہاں میں اپنے سواری کے پاؤں باندھوں۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول یہ کام ہم کریں گے، اب رہنے دیجئے۔ فرمایا نہیں، سواری میری ہے اور میں اس کے پاؤں باندھوں گا پھر جاؤں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے پاؤں خود باندھے۔ دنیا دارالاسباب ہے، لیکن اس میں ایک لیکن بھی ہے، مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کرنے میں کسی سبب کے پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کرنے میں کسی سبب کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کرنے میں کسی سبب کی حاجت نہیں رکھتے، اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ ہاں لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے ہمیں کہا گیا ہے سبب اختیار کرو، اور سبب کا بھی طریقہ بتا دیا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ویسے اختیار کرو۔ اب آدمی ہے، چل رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، مشکل آ گئی، اس کی زندگی میں کوئی ایسی روک آ گئی، رک گیا، چل رہی تھی آرام سے، کوئی بات پیش آ گئی، اب وہ چلتے چلتے اس کی زندگی میں کچھ ایسی رکاوٹ آ گئی، رک گیا۔ اب وہ کیا کریں؟ یا تو ایک یہ ہے کہ رونا شروع کر دے، واویلا شروع کر دے، اور ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، غزوہ خندق میں صحابہ اکرام برا حال ہے، ظاہری شکل کے اعتبار سے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا بھوک کی وجہ سے دیکھیں پیٹ میں پتھر ہے۔ حضور نے اپنی چادر مبارک ہٹائی اور یوں دکھایا کہ میرے پیٹ میں تو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ پھر سخت سردی، ڈھانکنے کے لیے کپڑے بھی نہیں، سردی سے بچاؤ کے لیے، اور جو خندق کھودی تھی اسی میں چمٹ کر بیٹھے، اندر لیٹ گئے تاکہ سردی سے کچھ بچاؤ ہو جائے۔ ایک چٹان آ گئی، خندق کھودتے اب وہ ٹوٹ نہیں رہی ہے، حضور سے درخواست تھی کہ کیا کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کھدال لیا، خود اپنے دست مبارک سے زور سے مارا، چنگاری اڑی، اور حضور نے خوشخبری دے دی اپنے صحابہ کو، یمن فتح ہو گیا، پھر ماری، کسریٰ فتح ہو گیا، پھر ماری، کیسر فتح ہو گیا۔ منافقین کہنے لگے پیٹ پر تو پتھر بندھے ہوئے ہیں اور یمن بھی فتح ہو گیا، کیسر بھی فتح ہو گیا، کسریٰ بھی فتح ہو گیا، لیکن صحابہ اکرام کو یقین تھا۔ مشکل حالات کے اندر حوصلہ دلایا، اچھے وقت کا انتظار کرو،
اچھے وقت کا انتظار کرنا یہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اچھے وقت کا انتظار کرنا۔ اللہ کو مایوسی پسند نہیں، نا امیدی پسند نہیں، حوصلہ ہار جائے، ہمت کھو بیٹھے، یہ باتیں اللہ کو پسند نہیں۔ حاجی صاحب کے پاس ایک صاحب آئے، حاجی عبدالوہاب صاحب کے پاس، بہت ہاری ہوئی باتیں کر رہے تھے، باتیں کر کے چلے گئے۔ حاجی صاحب مجھ سے فرمانے لگے، چھوٹی میری بہت پہلے کی بات ہے، عمر بھی چھوٹی تھی، تو انگریزی میں فرمانے لگے، یہ شخص تو پیسیمسٹک ہے، یعنی یہ اس کو صرف نا امیدی یا نا امیدی نظر آتی ہے یہ، اور اس کا اپوزٹ ہے، اس کا جو مخالف ہے پیسیمسٹک ہے، وہ آپٹیمسٹک ہے کہ پر امید رہے، اللہ سے اچھی امید باندھ کر رکھے۔ فرمایا کہ اللہ سے تو اچھی امید باندھ کے رکھنی چاہیے، مسلمان کبھی ہمت نہیں ہارتا ہے، مسلمان کبھی ہمت نہیں ہارتا ہے۔ ہاں اگر نفس اور شیطان بھی اس کو گرا دیں تب بھی وہ ہمت نہیں ہارتا ہے، پھر اٹھتا ہے۔ نفس اور شیطان تمہارے دشمن ہیں، نفس تو پہلو کے اندر ہے، ہمارے جسم کے اندر ہے، وہی ابھارتا ہے، نفس امارہ وہ اللہ کے خلاف گناہوں پر ابھارتا ہے، شہوت پر، نافرمانی پر، اور پھر مسلمان ہمت نہیں ہارتا ہے۔ ہو گیا کوئی بات نہیں، اللہ کے سامنے توبہ کریں گے، اللہ کے سامنے استغفار کریں گے اور اپنی زندگی بدلنے کا عزم کریں گے۔ پھر شیطان کھلا دشمن ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اس کو وہ قوت دے دی اللہ نے، انسان کے جسم کے اندر جیسے خون دوڑتا ہے ایسے شیطان بھی دوڑ سکتا ہے، لیکن ہمت نہیں ہارنی۔ اگر وہ ہمیں گرا بھی دے، اگر ہمیں کسی چیز پر وہ بھار بھی دے، توبہ کریں گے، پھر رجوع کریں گے، پھر اللہ سے معافی مانگیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آخری وقت ہے، کچھ غشی سی ہوئی، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، کچھ ہوش آیا تو صاحبزادے پوچھنے لگے ابا جان کیا بات تھی، آپ یوں کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں؟ فرمان کے شیطان آئے میرے پاس، کہنے لگا احمد بچ گئے؟ میں نے کہا ابھی نہیں ابھی، جب تک روح بدن میں باقی ہے تم سے اطمینان نہیں ہے، تم سے اطمینان نہیں ہے، یعنی لڑنا ہے ان سے، نفس اور شیطان سے مقابلہ کرنا ہے، ہار نہیں ماننی ہے۔ اگر اس نے ہمیں گرا بھی دیا پھر اٹھیں گے، پھر اللہ سے معافی مانگیں گے، اور پھر اپنی زندگی کے بدلنے کا ارادہ کریں گے، فیصلہ کریں گے مجھے گناہ نہیں کرنا۔ کسی نے کہا بازا بازا ہراچے ہستی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، باز آ جاؤ، تم نے ہزاروں دفعہ گناہ کر دیے ہیں، گناہوں کی زندگی گزارو پھر بھی باز آ جاؤ، تم جو ہو جو مرضی ہو، انتہائی گندے انسان ہو، گناہ گار ہو، پھر بھی باز آ جاؤ۔ این درگہ ما درگہ نومیدی نیست، اللہ کا دربار ایسا ہے جہاں نو امیدی نہیں ہے۔ گر صد بار توبہ شکستی بازا، اگر تم کہتے ہو تم نے 100 دفعہ توبہ کر کے اس کو بھی توڑ دیا، 100 دفعہ توبہ کی اور ہر دفعہ توبہ توڑ دی، پھر توبہ کر لو۔ اللہ کے دربار میں نا امیدی تو ہے ہی نہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب رات ہوتی ہے، رات اللہ تعالیٰ رحمت کے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، خود اعلان فرماتے ہیں اے دن بھر کے گنہگار مجھ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ پھر جب صبح ہوتی ہے پھر اللہ اپنی رحمت کے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اے رات بھر کے گنہگار مجھ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، میں تیری توبہ قبول کر لوں گا۔ اب خود سوچیں ہم کتنے گنہگار ہیں، لیکن اللہ نے ہم سے کتنا پردہ رکھا ہوا ہے ہم پر۔
کتنا پردہ رکھا ہوا. ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ساتھ لگے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہمیں کچھ کسی کے بارے میں پتہ ہے ہمیں نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے. اور صرف یہاں نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی، اے اللہ حشر کے میدان میں میری امت کا حساب کتاب آپ میرے ہاتھ میں دے دیں. تو اللہ نے یہ بات پوچھوائی، کیوں؟ اے اللہ میں چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ میں چاہتا ہوں میری امت کے گناہ تو ہیں جو ہے وہ سب سے چھپے رہیں، سب سے چھپے رہیں. اللہ نے یہ بات پہنچائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کا حساب تو خاص میں ہی لوں گا، میں چاہتا ہوں آپ کی امت کے جتنے گناہ ہیں وہ بھی آپ سے بھی چھپے رہیں، آپ سے بھی چھپے رہیں. جب بندہ توبہ کرتا نا، معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے دفتر سے ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے نشانات کو بھی مٹا دیتے ہیں. اب ایک پیالہ ہے، ٹوٹتا ہے نا، تو اس کو جوڑنے کے بھی طریقہ کار ہیں، اس کو جوڑا جاتا ہے، لیکن جہاں جوڑا جاتا ہے نظر آتا ہے. ہم آپریشن کرتے ہیں نا، آپریشن کے بعد نشان باقی رہتا ہے، لیکن جب بندہ توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے اس کے نشانات بھی مٹا دیتے ہیں. یہاں تک کہ جن فرشتوں نے گناہ لکھا ہے، کرامن کاتبین، ان سے بھی گناہ کو بھلا دیتے ہیں. بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے گناہ کیا ہے اس سے بھی گناہ بھلوا دیتے ہیں. اللہ تو ایسے کرنے والے ہیں. اس لیے ہمارے لیے ہے، ناگواری آ جائے، مشکل آ جائے، ہم اٹھیں اور پھر حوصلہ رکھیں، نا امید نہ ہوں. اور اگر گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، ہوتی ہے، کس سے نہیں ہوتی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کلو بنی آدم خطاؤن، آدم علیہ السلام کی اولادیں تو ساری گناہ گار ہیں، لیکن فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین گناہ گار وہ ہے اقرار کر لے، اقرار کر لے کہ ہاں میں گناہ گار ہوں، اللہ سے معافی. اصرار نہیں، یہ تو شیطان کا کام ہے. شیطان، ہاں، تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابلیس آیا، شیطان آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. آپ تو اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی ہیں، آپ اللہ سے ہم کلام بھی ہوتے ہیں، اور آپ کے اور اللہ کے درمیان میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، میری ایک درخواست ہے. ابلیس جو ہے نا درخواست پیش کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، میری درخواست ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، میں راندہ دربار ہو گیا، اور تا قیامت مجھ پر لعنت پڑ گئی. آپ ایسے مقرب اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آپ میری کوئی سفارش کر لیں کہ میری معافی کی صورت ہو. موسیٰ علیہ السلام حیران، ابلیس کہہ رہا ہے میری کوئی معافی کی صورت ہو. جب اللہ سے ہم کلام ہونے گئے تو ساری بات پہنچا دی. تو اللہ نے یہ بات پہنچائی، آدم علیہ السلام زندہ تھے، سجدہ نہیں کیا، فلاں جگہ قبر ہے وہاں جا کے سجدہ کر لیں. موسیٰ علیہ السلام لوٹے، ابلیس کو یہ بات سمجھائی. یہ واقعہ تلبیس ابلیس میں لکھا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام آئے، ابلیس کو یہ بات سمجھائی کہ ہاں توبہ قبول ہے، لیکن فلاں جگہ ان کی قبر ہے، جا کے سجدہ کر لو، تلافی ہو جائے گی سجدے کی. تو ابلیس کہنے لگا زندہ تھے تو سجدہ نہیں کیا، مر گئے تو میں سجدہ کروں ابھی. ہاں آدم علیہ السلام، اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا. شیطان جاتے جاتے بھی وسوسہ ڈال کے چلا گیا آدم علیہ السلام کے اندر، اور جب وہ درخت کے قریب چلے گئے اور وہ ہو گئی غلطی،
لیکن اتنا روئے آدم علیہ السلام، اتنا روئے کہ آتا ہے ان کی اولاد کے رونے کو جمع کیا جائے، آدم علیہ السلام کا رونا بڑھ جائے گا. اور اللہ نے القاء کیا آدم علیہ السلام کو اس انداز سے، ان الفاظ سے، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو. تو ہمیں اصرار نہیں ہے، ہمیں اقرار ہے، ہم ہیں مجرم، ہم گنہگار ہیں، ہم برے ہیں، اور ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں ہر حال میں. اگر ناگواری آئے گی تب بھی استغفار کریں گے، اگر اچھا حال آ گیا ہے پھر بھی اللہ سے استغفار کریں گے. اچھے حال پہ اترانا نہیں ہے، بلکہ اے اللہ یہ جو حال اچھا آ گیا ہم آپ کی طرف سے، اس حال میں جیسے آپ کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے ویسا نہیں کر سکتے، اے اللہ تو معاف فرما دیں. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، آدمی بیت الخلاء جاتا ہے نا، پھر واپس نکلتا ہے تو مسنون دعا ہے غفرانک، اے اللہ مجھے معاف کر دے. تو بیت الخلاء سے آ کر پہلے غفرانک کیوں ہے، اللہ سے معافی کیوں مانگتے ہیں؟ تو حضرت شیخ نے عجیب بات لکھی کہ بیت الخلاء گندی جگہ ہے، اور گندگی اس کے اندر، ایسی گندی جگہ پر گندگی میں بھی ہم اللہ کو یاد کرتے رہے، بھولے نہیں اللہ کو. اے اللہ تو معاف کر دے. حضرت شیخ نے جب یہ بات لکھی نا تو ایک صاحب کہنے لگے ہم تو نماز میں بھی اللہ کو یاد نہیں رکھتے ہیں. تو وہاں تو یہ ہے کہ گندگی کی جگہ پہ اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ آپ کو بھول نہ سکے، معاف کر دے. یہاں تو ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی اللہ کو یاد نہیں، یہاں تک کہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ایک دفعہ بھی اللہ کا خیال نہیں آیا. اور وہاں کیا حال تھا؟ اکرمہ قرآن کھول کے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. بے ہوش ہو جاتے صرف اس تصور کے ساتھ کہ یہ رب کا کلام ہے جو میری آنکھوں کے سامنے ہے. ان ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے، آج ہم جو مقصد زندگی ہے اس سے دور ہو گئے ہیں. اور مقصد زندگی کیا ہے؟ مقصد زندگی ہے اللہ کا استحضار، اللہ کا دھیان، اللہ کی محبت، اللہ کی یاد، اللہ کی توجہ، متوجہ رہنا. ففروا الی اللہ، صرف رخ ہو تو اللہ کی طرف ہو. آج وہاں سے کیونکہ ہٹ گئے تو یہ بہت ساری چیزیں توجہ ہٹانے کے لیے ہیں، وہ توجہ ہٹا دیتی ہیں، ہم ہٹ جاتے ہیں، مشکل میں آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. مقصود اور مطلوب صرف ایک اللہ کی ذات ہے. جس نے اپنا دھیان اللہ پر جما لیا اس کو زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا. اور دھیان جمانے کے لیے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یہ دلیل نہیں ہے کہ اس کا دھیان اللہ پر ہے. ایک شخص بزرگ تھے، دیکھا ایک آدمی بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر یا رب یا رب فرمانے لگے، اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے. باہر نکلے، ایک دکان پر ایک آدمی دیکھا تجارت کر رہا ہے، فرمانے لگے اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے. وہ اور محنت ہے کہ دل ہمارا اللہ کی طرف متوجہ رہے. مفتی جناب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دل پر محنت کرنی ہوگی. اس دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ کی چیزوں کو پہلے دل سے نکالنا ہوگا. فرمانے لگے ہم اور غیر باہم یکجا نہ ہوں گے، وہ ہوں گے تو ہم نہ ہوں گے، ہم ہوں گے تو وہ نہ ہوں گے. یا اللہ کے علاوہ ہوگا یا اللہ ہوں گے اس دل میں. یہ دل اللہ کی تجلی گاہ ہے، اس دل کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہے، یہ بگڑ گیا سارا بدن بگڑا ہوا ہے، اور یہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ اور دل کا بننا یہ ہے، دل میں اللہ ہو۔ یہ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی، یہ آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا، مومن کا دل ہے یہ اللہ کو سما سکتا ہے۔ لیکن کس دل میں اللہ ہوں گے؟ مال کی محبت، نقشے، چیزیں، دنیا، پھر اللہ ہوں گے دل میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس دل کو اللہ کے غیر سے فارغ کرنا ہوگا، پھر اللہ آئیں گے۔ جب اللہ آ گئے دل مطمئن ہے۔ جس دل میں اللہ کی صفات نقش ہو گئیں، یہ دل منور ہو گیا، یہ دل مطمئن ہو گیا، اس دل میں ہر طرح کا سکون آ گیا۔ اور جس دل میں اللہ کی صفات نقش نہیں ہوئیں، اللہ کا استحضار نہیں آیا، یہ دل پریشانی رہے گا، پریشانی رہے گا یہ دل۔ کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے شعر پڑھا، کیا تجھ سے محبت ہو گئی، کیا تجھ سے ایک محبت ہو گئی، ساری دنیا سے نفرت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ حضرت تھانوی نے اس شعر پر جو ہے اپنی خلافت دے دی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ دل اللہ کے غیر سے خالی ہو گیا، اللہ کے اغیار سے یہ دل پاک اور صاف ہو گیا ہر گندگی سے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہر عیب سے پاک ہیں، اللہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں، پھر اس پاک دل میں اللہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے، اور اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے۔ دیکھیں مشکل ضرور ہے، ناممکن چیزیں نہیں ہیں۔ کتنے لوگ دنیا میں آئے اور اللہ کے ساتھ لو لگا کر چلے گئے، اور ہم بھی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ جو اللہ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے، اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوئی ایک ہاتھ بڑھتا ہے، اللہ دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو چل کر آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کو تھام لیتی ہے۔